الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. قربانی کے بھی ایام ہیں اور حج کے بھی. الحج اشہر معلومات. حج کے تو اللہ تعالیٰ نے مہینے متعین کیے: شوال، ذیقعد، ذی الحجہ. آخری مہینہ 12واں اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اور آخری 5واں رکن حج کا، وہ بھی آخری حج میں ادا ہوتا ہے. اور حج یہی رکن اعظم ہے. وقوف عرفہ، طواف زیارت، بعد ما احرم، احرام باندھنے کے بعد. حج کی 2 قسمیں، تمتع اور قران میں قربانی فرض ہے. اور حاجی مفرد پر قربانی نہیں ہے، وہ مسافر سمجھا جاتا ہے. حاجی مفرد اس کو کہتے ہیں کہ ایام حج میں چلا جائے اور سیدھا حج کا احرام باندھ دے، اس شرط پر کہ پہلے مہینوں میں، یعنی ذی الحجہ میں یا ذیقعد میں یا شوال میں اس نے عمرہ نہ کیا ہو. اگر کوئی شخص عمرہ کر چکا ہے ان 3 مہینوں میں تو پھر وہ نہ حج افراد کر سکتا ہے اور نہ قران. تمتع اس کے حق میں طے شدہ ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک افراد افضل ہے. سیدھا آدمی حج کے لیے جائے اور حج سے فارغ ہو کے پھر مرضی ہے، جتنا چاہے وہاں ٹھہرے اور عمرے کرے، طواف کرے. یہ حاجی مفرد جس نے افرد بالحج، صرف حج کا ارادہ کیا ہے وطن سے، یہ شرعاً مسافر ہے اور مسافر کے ذمہ لا اضحیۃ علیہ، اس کے مناسک کے اندر قربانی نہیں ہوتی. باقی 2 حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ انہی مہینوں میں چلا گیا، پہلے عمرہ کیا اور فارغ ہو گیا، پھر جب ایام حج آئے تو حج کا احرام باندھا. یہ تمتع ہے. یہ لازماً اس مہینے میں یا اس مدت میں حج اور عمرہ دونوں اکٹھا کرنے کی وجہ سے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، جس نے عمرہ اور حج دونوں اس ترتیب سے کیے جو میں نے بتائے، وہ متمتع ہے اور اس کا حج تمتع ہے اور اس کے ذمہ قربانی واجب ہے. اور قران اس کو کہتے ہیں کہ اپنے گھر سے، وطن سے، یعنی میقات سے پہلے احرم احرامین اے بالحج والعمرہ. عمرے سے حلال نہیں ہوگا، عمرہ کر کے اسی حرام میں رہے گا،
کیونکہ حج کا احرام بھی ہے نا. اللہ اکبر. امام اعظم رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے صحابہ و تابعین اور ائمہ عراق فقہا، ان کے نزدیک قران افضل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر بہت تلبیے پڑھے. بعضوں نے سمجھا کہ آپ مفرد ہے، بعضوں نے سمجھا کہ آپ متمتع ہے، لیکن حافظ الحدیث حافظ الدنیا ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں والحق ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قارنا بالحج. درست بات ہے کہ حضرت قارن تھے. اللہ. بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا ایک شاگرد تھا جو فارسی سے عربی اور عربی سے فارسی تراجم کرتا تھا. انہوں نے حضرت سے اجازت مانگی کہ میں حج کرنے جاؤں، تو عبداللہ ابن عباس نے ان کو کہا کہ قران کرو، دونوں احرام اکٹھے باندھو اور عمرہ کر کے فارغ نہ ہونا، حلال نہ ہونا، احرام میں رہنا اور حج ساتھ کرنا. شاگرد کی طبیعت افراد یا تمتع کی تھی، وہ آسان ہے، لیکن استاذ کا حکم تھا تو اس نے دونوں احرام باندھے. بہت مشکل سے لوگ خلاف استاذ کرتے تھے، بہت زیادہ جان کپائی کرتے تھے، لیکن کہتے نہیں استاذ کے کہے کے خلاف نہیں کر سکتا ہو. داتا گنج بخش نے لکھا ہے کہ میرے استاد نے مجھے کہا کہ لاہور جا کے صبح سے شام تک بھیک مانگو اور مغرب سے پہلے تقسیم کرو، خود اس میں سے نہ کھانا. کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی. میں نے ماں کو نہیں کہا تھا کہ مجھے روٹی دو، پانی دو، میں لوگوں سے کیوں مانگوں، لیکن شیخ کا حکم تھا. کہا حجویر سے، حجویر غزنی کے راستے میں، پہلے حجویر آتا ہے پھر غزنی آتا ہے. حجویر سے لاہور تک غم کی وجہ سے بخار رہا، مگر کیا وہی جو استاد نے کہا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ جب دن بھر بھیک مانگی اور مغرب سے پہلے تقسیم کی اور مغرب کے بعد لوگ میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے لگے تو میں نے حجویر کی طرف منہ کر کے حضرت کو سلام پیش کیا. اور میں نے کہا آپ واقعی شیخ ہے اور استاد ہے اور آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. اتنے لوگ تو کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے. کیا راز ہے؟ تو وہ عمران نام کا شخص جو تھا عبداللہ ابن عباس کا شاگرد فارسی النسل، اس کی خواہش یہ تھی کہ میں افراد کروں، ایک ہی حج کافی ہے، آخری دنوں میں جاؤں یا تمتع کروں. لیکن حضرت نے کہا تھا کہ نہیں، قران کرنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ بھی قران کے قائل تھے. جب حج سے وہ فارغ ہوئے، استاذ کے حکم پر قران کر لیا، تو اس نے خواب دیکھا کہ حج مبرور و عمرۃ متقبلہ، حج اور عمرہ دونوں مبارک. اپنے استاذ ابن عباس کو خواب سنایا. انہوں نے کہا آپ کے دل میں کوئی کٹکا تھا، اللہ نے تسلی دی ہے کہ مبارک ہو، حج قران، تمتع اور افراد سب سے افضل ہے. الحمدللہ. یہ مسائل میں بیان کر چکا ہوں ایسے ایام کے تبرک کے لیے، اس میں مزید کسی تفصیل کی حاجت نہیں ہے. حج اور عمرے یہ تو ایک خاص مقام پر ہے. دیدن دے حج مخد مکہ دا او دا عرفات پر ڈیرئی سوال ورتکو. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. جب بھی حج اور عمرے کا ذکر ہو تو اخلاص سے، سمامت قلب سے کہے کہ یا اللہ ہمیں بھی آسانی سے
صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرما. فوراً قبولیت ہو جاتی، فوراً. ملائک وہ درخواست لے کے پہلے چلے جاتے ہیں کہ یہ تو یہ مانگ رہا ہے. اللہ، لیکن ایک عبادت ایسی بھی ہے جیسے عید وہاں نہیں ہے حاجیوں کے ذمہ، حجاج پر عید نہیں ہوتی، وہ مصروف ہے بہت. کوئی مکہ چلا گیا اور عید کی نماز اس کو مل گئی، پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں. لیکن سکان اور نساکین پر حج کے مناسک بجا لانے والے، ان کے ذمہ عید نہیں. جیسے ان کے ذمہ 9 عرفہ کا روزہ نہیں ہے، پورے عالم میں روزہ مستحب ہے، لیکن نساکین کو، حجاج کو مکروہ ہے. جو ہے مشقت کا دن ہے، محنت کا دن ہے. ان کی دعوت ہوتی ہے شاہی دعوت، یہ ابو یوسف کے حکم پر ہارون رشید نے کی ہے. اس زمانے سے آج تک جاری ہے. شاہ سلمان نے اس سال کہا تھا کہ حج کے 5 دنوں کی دعوت، اور عجیب دعوت کی تھی. جس جگہ آپ ٹھنڈی بوتل خریدیں گے، آئس کریم خریدیں گے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ کی طرف سے پیسے نہیں ہیں. اس طرح دعوت کی ہے، کیا زبردست دعوت. اور عرفے کے دن کی تو اپنی دعوت بڑی شان و شوکت سے ہوتی. ایک فرد بھی ایسا نہیں ملا دنیا میں جس کو وہ کھانا نہیں ملا ہو. اتنا بالادست نظام ہے، 40 لاکھ آدمی کیوں نہ ہو. اللہ نے اس سرزمین کو مرکز اسلام کے لیے چنا ہے. وہ عام لوگ نہیں ہے، وہ خاص لوگ ہیں. وہ ہمارے منیٹر ہے، وہ ہمارے مذہبی بڑے ہیں، ان کے پیچھے اقتداء ہے. آرمی چیف بنتے ہی اگلے دن جا کے شاہ سلمان کے آداب بجا لائے. براہ راست وہ کلمات میں نے سنے. ان کو کہا کہ آپ کا اور ہمارا معاملہ جو دنیا کے ساتھ ہے وہ نہیں ہے. آپ کا اور ہمارا معاملہ غلام و آقا کا ہے. آپ بادشاہ ہیں، ہم غلام ہیں. اور ان کو کہا کہ میرا نمبر اور فوج کا دوسرا ہے. ہمارے مسلمان جو پاکستان کے ہیں وہ اول نمبر حرمین کے ماننے والے، اور میں مسلمانوں کا نمائندہ بن کے آپ کو سلام کرنے آیا ہوں. اور کعبے کے تحفظ میں اگر یہ گردن کٹ گئی نا تو یہ میری سعادت ہوگی. تو بادشاہ اٹھا اور سر پہ ہاتھ رکھا، چوما اور کہا یہ سر ہمیشہ سلامت رہے، زندہ و تابندہ رہے. ایک اسلامی ملک کے سربراہوں کو اس طرح عقل و اخلاق زیب دیتے ہیں. وہ اپنے اور پرائے کے درمیان فرق کرے تو ان پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوگی. وہ علی بابا اور 40 چور جو خالی ان سے ریال بٹورتے تھے اور وہاں مہمانی کھاتے تھے اور رنگ وہاں بیچتے تھے، اور یہاں آ کر کے جمعے کا قتل کر لیا، ان کا حشر دیکھو نا. پورے عالم میں کسی کو ایسی رسوائی نہیں ہوئی ہوگی جو ان چور اور لفنگوں کو ہو گئی ہے. جیتے جاتے ہارے ہوئے، اپنے مینڈیٹ کو پلیٹ پہ ڈال کے چاٹتے رہو. وہی پجن جن دے اسے اور اسپن گڑن دے اسے. پشتوں میں کہتے ہیں زندہ رہو لیکن کتے سے ذلیل رہو. پجن جن دے اسے اور اسپن گڑن دے اسے. مجھے بڑی حیرت ہے کہ ایک عالم ہو کر، ایک سیاسی زعیم ہو کر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے. وہ یہ نہیں سناتا ہے، پوری امت کو پیغام نہیں دیتا کہ اس فرد اور اس جماعت سے جمعے کا قتل ہوا ہے اپنے دور میں، اور اس نے اس کی جگہ مغضوبین اور ضالین کا دن، اتوار جیسے ملعون اور منحوس دن پاکستان کی تعطیل کے لیے رکھا ہے. اللہ کا قہر آخر کار موج میں آ گیا. تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مر خدا. تو نے خدا نے مہلت دی تو یہ نہ سمجھنے کچھ کہے گا نہیں، جب پکڑنے پر آئے گا چھوٹ نہیں سکو گے. فارسی شاعر کہتے ہیں تو مشو مغرور بر حلم خدا. کہیں دھوکہ نہ کھانا کہ اللہ کچھ نہیں کہتے، بہت صابر ہے، بہت حلیم ذات ہے. اور دیر گیرت سخت گیرت مر خدا. پکڑتا ہے ذرا دیر سے، لیکن پھر ایسا پکڑتا ہے کہ ملازم اور نوکروں سے پٹوا دے گا.
امام سفیان ابن عیینہ شافعی کے استاذ نے کہا ہے کہ میں جب رات کو قیام اللیل یا تہجد میں ناغہ کر لوں، اگلے دن گھوڑوں میں اور غلاموں میں اس کا اثر دیکھتا ہوں. گھوڑوں میں سرکشی آ جاتی ہے، غلاموں میں حکم ماننے میں سختی آ جاتی ہے. میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ میں نے جو رات کو کمزوری دکھائی ہے اس کا اثر ہے. میرے پاس لوگ بچوں کو لاتے ہیں، چھوٹا سا منا گود میں ہوتا ہے، جی بہت رو رہا ہے، بہت بیمار ہے. میں اس کو کہ دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں. اس لیے داڑھی مونڈ رہے کہ بہت ٹھیک ہو گئے. آپ کو کون سا دم ڈالوں کہ آپ انسان بن جائے؟ اس منع غریب نے کیا قصور کیا؟ یہ آپ کے تیلوں میں جلس لا. بد تہذیب ماں باپ، گند اخلاق اور شریعت کے باغی ماں باپ، ان کو دکھ دکھاتا ہے اللہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں پر تکالیف آ جاتی ہے. وہ تو معصوم ہے. آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. انور شاہ صاحب جیسے محدث کا جنازہ ہو، آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کی شفاعت مجھے نصیب کرے. لیکن ایک معصوم بچہ جو رات کو پیدا ہوا صبح مرا اور اس کا جنازہ ہے تو ہم اور آپ سب اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا، کہ اللہ اس شافع بنا اور ہمارے لیے اس کی سفارش مان لیجیے. اور یہ کلمات ہمارے نہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اس لیے علماء کہتے ہیں شفاعت یا نبی کرے گا یا معصوم کرے گا. شفاعت وہ کرے گا جس کے اپنے جرائم نہ ہو. یہ چھوٹے چھوٹے لڑکے حفظ کر لیتے اور بہت اچھا ہے، اللہ نصیب کرے، لیکن پھر اس کا ادب نہیں کرتے، داڑیاں منڈاتے ہیں، انگریزی لباس پہنتے ہیں، غلط سوسائٹی کے فرد بن جاتے ہیں. پھر جب کوئی بات ہوتی ہے تو ماں باپ کو کہتے ہیں نہیں بخشاؤں گا، نہیں بخشاؤں گا. میں نے ایک کو پکڑا، میں نے کہا تو شفاعت کرے گا، تو قرآن کی وجہ سے جہنم یہی قبر سے چلا جائے گا. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں جس نے قرآن یاد کیا اور اس پر عمل نہیں کیا اور اس نے منہ موڑا، اس کی زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا. تو میں نے کہا تیری زندگی بھی تباہ ہے اور تو اندر ٹٹو اٹھے گا، تو کیا شفاعت کرے گا؟ وہ خرے تگورا اور پساراش پہ تگورا جی شفاعت کرے گا. آدھی بات سکھائی گئی کہ جی حافظ صاحب کون سا حافظ صاحب؟ یہ حافظ ہے، یہ قرآن یاد کر کے گٹر لائن میں ڈالنے والا. قرآن یاد کر کے داڑھی مونڈنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس قرآن کی تعلیم مجھے منظور نہیں ہے. قرآن یاد کر کے داڑھی مونڈنے والا کیا سوچتا ہے کہ مجھے نبی جیسی زندگی اور شکل منظور نہیں ہے، تو یہ جہنم جانے کا لائق ہے یا یہ شفاعتیں کرے گا؟ اس کو تو بخشوانا مشکل ہے. یہ گز و یہ میدان. یہود کی طرح آدھی آدھی باتیں کرتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اس سے دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، تمام قرابتوں کو پورا اسلام نصیب فرمائے. کوشش تو پوری کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں آ جاؤ. اللہ، میں نے غزنی میں موٹے موٹے گورے گورے خوبصورت جوان دے کے دکان میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ یہیں کے لوگ ہیں اور مسلمان ہیں. میں نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا کرم سنگھ. ایک نے کہا کرپال. میں نے کہا کون ہو؟ کہا سکھ. میں نے کہا وہ داڑیاں کہاں گئی؟ کہا جی ہماری کیا داڑیاں، مسلمانوں کی داڑیاں اچھی داڑیاں ہے، ان کے نبی یقینی ہے، ہمارے گرو نانک کا یقین نہیں ہے. کیا چیز تھی؟ کہ مسلمان دکھاتا ہوں آپ کو کتنے بغیر داڑھی کے پھر رہا ہے. ایک قسم کا مجھے کہنا چاہتے تھے کہ آپ ان کی فکر کریں پہلے. وَإِذَا بِغَيْرَتُ کُسِي ڈکے اور زغیرتی اشناد کو مارا والا. اللہ اکبر. مسلمانوں کو داڑیاں رکھنا چاہیے. مسلمان نوجوانوں کو داڑھی پر غیرت کرنا چاہیے، سٹینڈ لے باقاعدہ.
ہر بات ماں باپ کی مانے، ان کے سامنے ذبیح بنے، مرغ بسمل بنے، ایک مستحب بھی ان کے لیے نہ چھوڑے، ایک مستحب، جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا مستحب ہو گیا، الٹے ہاتھ سے کا قطن نہیں ماننا، غلط کہہ رہے ہو۔ سر ڈکنا سنت ہے، وہ کہا کہ جی بیٹے اٹھاؤ، اتارو ٹوپی، یہ ایسی غلط بات ہے جیسے کوئی کہے کہ اور پردے کی جگہ سے کپڑا اتارو، کیوں اتارے؟ شریعت کہتی ہے طہارت خانے جاتے ہوئے بھی سر ڈکو، رات کو سوتے وقت بھی سر پر صافہ باندھو، کھانا کھاتے وقت ہم نے تمام بزرگوں کو سر ڈھانکتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ہوارگی آزادی کے نام پر نامناسب فعل ہے، اس سے بچنا پڑے گا۔ تو چونکہ حج اور عمرہ ایک مخصوص محل اور مقام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہاں کی ایسی ہے جو اللہ نے ہمیں بھی نصیب فرمائی، ان میں سے ایک قربانی بھی۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، تفسیر رازی میں ہے کہ خواب کے نتیجے میں انہوں نے بڑے بکرے، مینڈے، گائے، اونٹ کاٹے، پھر خواب آیا۔ خواب جب بار بار آتا ہے تو معبرین کہتے ہیں کہ خطرہ برقرار ہے۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کو وہی قطعی کے ذریعے سمجھا دیا گیا کہ یہ خواب اس طرح نہیں ہے کہ آپ بیٹے کے بدلے میں بکرے کاٹے، مینڈے کاٹے، گائے کاٹے، اونٹ کاٹے، بھینسیں کاٹے، یہ تو بالفعل جاری ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کا اللہ پر بہت بڑا ایمان ہوتا ہے، ان جیسے ایمان کسی کا نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین ہو گیا، بڑی مشکلوں سے اللہ کے خاص رحمت سے تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا تھا، بی بی ہاجر کے بطن مبارک سے۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ چلنے لگے۔ بچہ جب بڑا ہو کے باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلتا ہے نا، بڑا اچھا نظارہ ہوتا ہے۔ اس دوران ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بیٹے میں خواب بار بار دیکھتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کو ذبح کرتا ہوں۔ میں نے تو ہر طرح خیرات کی، صدقے کیے، لیکن کہا یہی جا رہا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت نے کہا اسماعیل علیہ السلام نے، پیغمبر چھوٹا ہو یا بڑا وہ نبی ہی ہوتا ہے۔ النبی نبی ولو کان صبی، کہتے ہیں نبی نبی ہے اگرچہ وہ بچہ کیوں نہ ہو۔ اس لیے بچپن میں بھی ان سے خلاف مروت کام صادر نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا جیسے کہا جاتا ہے ایسا کر لے، اور انشاءاللہ میں بھی استقامت اور صبر والوں میں سے رہوں گا۔ فلما اسلما، دونوں مان گئے، وتلہ للجبین، اور اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹایا۔ انہوں نے کہتے خود کہا تھا کہ آپ سامنے سے نہ چھری پھیر سکیں گے، بیٹے کا چہرہ دیکھ کے کون چھری پھیرے گا، الٹا لٹا دے تاکہ رحم نہ آئے اور اللہ کے حکم میں کمی واقع نہ ہو جائے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے آواز دی، او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، رہنے دے، آپ نے خواب سچا کر کے دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیک کرداروں کو ہم اس طرح بہترین بدلے دیتے۔ ان هذا لهو البلاء المبین، واقعی امتحان بہت سخت تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اس کے بدلے میں ہم نے جنتی مینڈا قربان کرایا۔ جبریل آئے اور دوسرے دارے لگاتا ہے کہ صبر کرو، حکم الہی تھا کہ چرا بالکل اثر نہ کرے، جیسے چرا ہے ہی نہیں۔ اور حضرت جبریل کے ہاتھ میں ایک جنتی لفافہ ہے،
اور اس میں سے مینڈے کی ٹانگیں اور کان نظر آ رہا ہے. قریب لا کر کے بٹھایا. کہا اللہ تعالیٰ سلام کہہ رہے ہیں اور آپ کی قربانی کی قبولیت کی مبارکباد دے رہا ہے, اور یہ ذبح ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ اکبر ذبح کرتے وقت دور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اور حضرت اسماعیل کو جب پتہ چلا کہ میں بچ گیا اور مینڈا آ کے ذبح ہو رہا ہے, اللہ اکبر وللہ الحمد, خدایا تیرے لیے شکر ہے کہ آپ نے قربانی قبول فرمائی. اس مینڈے کا تذکرہ کیا ہے مفسرین نے, مورخین نے, اس کے رنگ بتائے, اس کے لمبائی چوڑائی بتائی, اللہ جانے کہاں کہاں سے کھوج نکالتے ہیں. یہ میدان کے ائمہ ہیں, جس کا جو کام ہوتا ہے نا تو وہ اس کو خوب سمجھتا ہے. امام محمد کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کنواں پلیت ہو گیا, جانور مر چکا ہے نیچے گر کر. امام محمد نے کہا سارا پانی نکالو. اس نے کہا تو عین معین ہے, چشمدار ہے, جتنا ہم نکالیں گے اور آئے گا. امام محمد نے کہا اس میں رسی لٹکاؤ اور اس رسی کو ناپو اور اتنا کڈا کھودو اور پانی نکالتے رہو. جب وہ کڈا اتنا بھر جائے تو پلیت پانی نکل گیا, صاف پانی آ گیا. یہ قربانی کے لیے جانور دیکھتے ہیں. حدیث میں ہے استشرف العین, آنکھوں کا بھی خیال رکھو, کانوں کا بھی خیال رکھو, سینگوں کا بھی, تھنوں کا بھی, معذور و معیوب نہ ہو. تو پھر کہتے ہیں کہ اگر عیب 1/4 سے کم ہو تو خیر ہے, لیکن اگر 1/4 یا اس سے زیادہ ہو تو وہ مانع قربانی ہے, قربانی نہیں ہوگی. تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جو صحیح آنکھ ہے وہ زخمی آنکھ باندھ لو اور صحیح آنکھ کے سامنے گھاس لاتے رہو. جہاں سے وہ اشارہ کر لے تو یہاں سے اس نے دیکھ لیا, وہاں نشان لگاؤ. پھر وہ صحیح آنکھ باندھ دو, اور زخمی آنکھ جس کے بارے میں شبہ ہے کہ اس میں فرق ہے, اس کے سیدھ میں گھاس لاتے رہو. جہاں سے وہ اشارہ کر لے اور پتہ چلے کہ دیکھ رہی ہے, وہ یہ دیکھ لو. اگر 1/4 سے کم ہے تو معاف ہے, اور اگر اس سے زیادہ ہے عیوب کو ناپ لیا باقاعدہ. عیوب. محمد بن قاسم جب یہاں آیا اور درمیان میں دریائے سندھ پڑ رہا تھا اور راجہ داہر کا محل اور قلعہ اس کے آگے تھا, تو آپ نے فوج کے بڑوں کو کہا کہ دریائے سندھ ناپ لو, کنارے سے وتر معلوم کرو. انہوں نے بتایا کہ اتنی چوڑائی ہے اس کی. کہا اسی حساب سے درخت کاٹو اور لکڑیاں بناؤ, اور لکڑی آپس میں جوڑ دیے, اس لکڑی کو اس کے ساتھ, اس کو اس کے ساتھ, اور فوج کو روانہ کر دیا. پار نکل گیا, پیچھے سے لکڑی واپس نکالی. کنارے سے دریا کو ناپنا. ہمارے ہاں اقلیدس وغیرہ میں قواعد ضوابط موجود ہے اس کی. وہ کون سا علم ہے جو شرائع میں نہیں ہے؟ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا. بہرحال قربانی کی نعمت ایسی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی یادگار ہے. کہتے ہیں سنت ابراہیمی ہے. طالب علم نے پوچھا, واہ, لٹائے گئے تو اسماعیل, چھرا ان پر پھیرا جا رہا ہے, بدلے میں مینڈا ان کے بدلے میں آئے جنت سے, اور سنت ابراہیمی ہے. تو جواب دیا گیا کہ اولاد کی تکلیفیں جتنے ماں باپ پر ہو اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے. اصل آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر تھی. میں نے اس لیے کلام میں کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ان کی تکلیفیں بھی ماں باپ کی وجہ سے. ماں باپ توبہ و استغفار کرے, گناہوں سے پیچھے ہٹے, اچھی نیت ہے اولاد کے بارے میں. کوئی ضروری نہیں کہ حافظ قرآن بنائے,
حافظ قرآن بنانا ضروری نہیں ہے، انسان بنانا ضروری ہے۔ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ حافظ قرآن ہو اور پھر قرآن کا ادب نہ کرے، حافظ قرآن ہو نماز نہ پڑھے، حافظ قرآن ہو اور بد چلن ہو، بہت خطرناک، بڑے خطرے ہیں۔ در رہے منزل لیلا کے خطرہ ہاست بجان، شرط اول قدم آست کے مجنوں باشی۔ شوق سے قربانیاں کرنا چاہیے، اللہ کا نعمت اور احسان ماننا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء قائد الخیر فی الدنیا والعقبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبردست سنت۔ اسحاق بھی ذبیح ہے لیکن القدس میں، اور اسماعیل ذبیح ہے بیت اللہ میں۔ مروا جو ہے مروا، مرو کے معنی چھرا تیز کرنا۔ اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، چھرا کام نہیں کر رہا تو پتھر پہ یوں مرو، مروا۔ موطا امام مالک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا ہناک المنہر، یہ جگہ ہے اسماعیل کے نہر ہونے کی، ہناک المنہر، موطا مالک۔ اب جس جگہ قربان گاہ ہے یہاں شیطان ظاہر ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ کیا غلط باتیں کر رہے ہیں، بیٹا کو ہی ذبح کرتا ہے، اس کی قربانی کہاں ہوتی ہے؟ تو حضرت نے پتھر لیے اور مارے۔ اس لیے 10 تاریخ کو حاجیان جا کے سب سے پہلے وہ بڑے شیطان کو کنکر مارتے۔ حدیث میں ہے پورے عالم میں شیاطین زخمی ہوتے، ہر ایک کو لگ جاتا ہے۔ اور پھر بی بی ہاجر کے پاس آئے، لفظ ہاجر ہے، ہاجرہ نہیں ہے۔ ہاجرہ کہا تو سمجھو کوئی عربی ابجد سے واقف نہیں ہے، اور احادیث سے بالکل بے بہرا ہے۔ ہاجر لفظ ہے بفتح الجیم و بدون الہا فی آخرہ، یہ اسم ام اسماعیل۔ تو بی بی صاحبہ نے بھی حضرت کے حکم پر پتھر مارے اس کو، پھر اسماعیل علیہ السلام انہوں نے بھی پتھر مارے۔ اس لیے تینوں دن جاتے ہیں حاجیان، اور پہلے دن صرف جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو کنکر مارتے، بڑا مشکل عمل ہے، اللہ آسان فرمائے۔ توبہ۔ اور دوسرے دن اور تیسرے دن پر تینوں شیاطین کو مارتے۔ تو جب حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اصحاب رسول سے مشورہ کیا کہ یہاں جانور ذبح ہوں گے، اونٹ، گائے، یہ لوگ طواف کیسے کریں گے، صحیح کیسے ہوگی؟ بے اتفاق صحابہ جس طرح مقام ابراہیم کو حجر اسود اور دروازے کے سامنے سے دور لے، اپنے حساب سے بہت دور لے گئے، اس طرح منہر بھی یہاں سے ہٹا کے وہاں لے گئے۔ ورنہ موطا مالک میں آپ نے مروا کو دیکھ کے صحابہ کو کہا ہونا کا منہر، قربان کا اصل یہ تھی، لیکن وہاں لے گئے آپ۔ حضرت نے اس اشارے سے یہ بھی سمجھایا کہ ہمیشہ یہ نہیں ہوگا، وہاں اگر آج وہاں گائے اور اونٹ اور بکرے اور مینڈے ذبح ہوتے، توبہ۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کے حکیمانہ احکام کو آگے بڑھایا ہے۔ بہرحال قربانی کے ایام ہے، اور سب سے بہترین عمل حدیث میں ہے اس زمانے میں قربانی ہے، زیادہ سے زیادہ قربانیاں ہو، شوق سے ہو، ادب سے ہو، تقدس سے ہو، اجر و ثواب کی نیت سے ہو، ہر قطرہ خون و ہر جسم کے بال کے بدلے میں حسنات و نیکیاں ملتی ہے۔ ہمارے دوستوں نے سہولت کے لیے کچھ اجتماعی قربانیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان سے بھی رابطے میں رہے، اور جتنے مسائل و آداب ہے بیان تو کرتے رہتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ وہ ایک شخص نے رمضان شریف کے شروع میں یا شعبان میں مد زکوٰۃ میں خواتین کا کچھ کپڑا لا کے دیا تھا، اس میں کچھ حساب
کرنے میں ادارے کو گرانی ہے، کسی وقت وہ صاحب وہ دوست ملاقات کرے، جب میں وہاں موجود ہوں دفتر کے سامنے تو وہ تشریف لائے، ان سے کچھ معلومات کرنی ہے جو مسئلے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کا حج، حرمین کی حاضری اور پورے عالم کے مسلمانوں کی قربانیاں اور ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرض عليه الحج ولم يحج ومات مات يهوديا أو مجوسيا أو نصرانيا وفي رواية فليمت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنة وقال صلى الله عليه وسلم إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن وقال صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يحجون ويعتمرون ويحضرون الحرمين وكسبهم حرام ورزقهم حرام وملبسهم حرام فأنى يستجاب لهم وفي رواية يقولون لبيك اللهم لبيك فيجاب لهم لا لبيك ولا سعديك بل حجك مردود عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيد الأولياء والمتقين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. أخرجه الترمذي في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه. وقال ابن حجر: أسانيده عالية ورجاله ثقات. وقال صلى الله عليه وسلم لعثمان: استحيت منك ملائكة الرحمن. أخرجه أصحاب السنن. وقال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. أخرجه الشيخان. وقال لبنتي فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. پوچھا ہے کہ ایک شخص مسافر ہے، اس کے 3 جگہ ہیں، ایک گھر کراچی میں، ایک اسلام آباد میں، ایک گھر کوئٹہ میں. عائشہ نماز پوری پڑھے گا یا مسافری والی؟ آنے جانے میں تو مسافر ہوگا، لیکن جہاں اپنی ملکیت ہو، خواہ گھر ہو، زمین ہو، پلاٹ ہو، باغ ہو، بلکہ بیوی کا مکان ہو یا سسرال کا اصلی مکان ہو جس میں بیوی بھی حصہ دار ہو، ایسی جگہوں کو وطن اصلی کہتے ہیں. یہ وہاں پہنچتے ہی خود بخود مقیم ہو جائے گا، سفرانہ ختم ہو جائے گا. الحمدللہ. گاؤں دیہاتوں میں زمین گانے پر دیتے ہو یار، گروی دیتے ہیں، گانے پر دیتے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ گروی 2 طرح ہے جس کو رہن کہتے ہیں. ایک بلا عوض صرف اعتماد، وہ جائز ہے، اور ایک اس سے فائدہ اٹھانا، یہ منع فرمایا ہے. ایک شخص قرضدار ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ جب قرضدار ہے تو مقروض پر تو قربانی نہیں ہوتی. گھر میں بھی سامان ہے، ضروریات سے بھی زیادہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ کر لے قربانی. تعلیمی دوران ہمارے تبلیغی استاد چلہ یا حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، جس سے اسباق متاثر ہوتے ان کا جانا. دیکھو، تبلیغ بھی ایک ضرورت ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالصمد کو کسی نے کہا نا کہ آپ جاتے ہیں تو مریض مرتے ہیں، اور نے کہا موت تو اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہوتے ہوئے بھی مرتے ہیں. اور فرمایا کہ ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے. تو تبلیغ کسی چیز کے لیے رکاوٹ اور معنی نہیں ہے. ہاں، موقع مال دیکھ کے طالب علموں کو پڑھانا واجب ہے. تو واجب کی ادائیگی علماء کہتے ہیں فرض کے درجے میں ہے، فرض عملی ہے. اس لیے طلباء کے اسباق اول ہے، نفلی کام بعد میں. بلوچستان میں بلوچ اپنے حق کے لیے حکومت سے لڑ رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بلوچستان والے علماء سے پوچھو، وہ بہتر جواب دیں گے. کسی عالم نے کہا ہے کہ اصل جہاد نفس ہے، اور کسی نے یوں کہا ہے کہ اس دور میں جہاد فساد ہے. دونوں باتیں غلط ہے. جہاد بالنفس بھی ہے اور بالمال بھی ہے، اور جہاد کی جگہ فساد کرے تو بہت بری بات ہے. مجاہدین کم اور مفسدین زیادہ ہے، لیکن نفس سے جہاد عبادت ہے اور دین کی ضرورت ہے. کوئی شک نہیں کہ جہاد کو دوسرے معاملات کے ساتھ خلط مل کرنا عالم کا کام نہیں، یہ جاہل کا کام ہے.
اگر کسی کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو وہ فجر کے وضو سے اشراق چاش کی نماز پڑھ سکتا ہے. مروج طریقے کا قرآن خوانی کیسا جائز ہے؟ میرے گاؤں کے مولوی مدرسے کے طلباء کو گھر بھیجنے سے منع کرتے ہیں، وہ نادان ہے، ناسمجھ ہے. طلباء جائے تاکہ لوگوں کے گھروں میں رحمت آئے، طلباء جائے تاکہ لوگوں سے روابط ہو، طلباء ان کے گھروں میں جائے تاکہ ان کی بیماریاں چھٹ جائے، تکلیفیں رفع ہو جائے. اللہ کے قرآن کا انفرادی یا اجتماعی پڑھنا خیر و برکت کا باعث ہے. قرآن خوانی کا انکار یا ہیلے حوالے کر کے منع کرنا نامناسب اقدام ہے. اسرائیل نام رکھنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، لوگ ویسے ہی ڈریں گے اس سے. حضرت یوسف کا زلیخا سے شادی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ سبق یاد کرتا ہوں مگر یاد نہیں ہوتا ہے، پھر بھول جاتا ہوں. طالب خاوری بمولاش ہے پکیتا پروت یاد ویش ان کی خالونہ. تو یوسف اور زلیخا کی شادی کا سوچ رہا ہے تو پھر درمیان میں اپنا بھی سوچتے ہوں گے نا، تو اس طرح سبق کیسے یاد ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ امام حرم کعبہ شریف والے امام عورتوں کی نیت نہیں کرتے. کیوں؟ فقہ میں سب برابر ہے. حنبلی فقہ کے ماننے والے ہیں اور امام کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ میری اقتداء میں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں. امام کعبہ امام عالی مقام ہے، وہ علم اور عمل میں اور علماء سے بہت زیادہ ہے. ان کی ذمہ داری اور منصب نرالی ہے. ان کے بارے میں ایسا کم خیالی کرنا کم ظرفوں کا کام ہے. وہ علم اور عمل میں بہت بلند مقام پر ہے. حج کی تربیت میں حاجی کیمپ میں خواتین کو یہ بات بتائی کہ اپنے پاس بیگ میں ایک چھوٹی سی اسپرے کی شیشی پر پانی پھیر کر ضرور رکھے. اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوراً اپنے چہرے ہاتھوں پر اسپرے کرے. یہ غلط طریقہ، فضول بات ہے. کافی چوڑے عرض والے کپڑے کو بیچ میں پھاڑ کر اگر احرام کی چادر نکالی جائے تو پھاڑنے سے کپڑے کے کنارے، مجھے ان باتوں کا کوئی پتہ نہیں، میں کوئی نئے احرام بیچتا ہوں نہ لوگوں کو باندھتا ہوں. احرام جو باندھے وہ اپنے آپ کو سیٹ کرے. جمرہ عقبہ لفظ صحیح ہے، عقبہ نہیں ہے. اپنے والدین کی رضامند کے بغیر کسی نیک لڑکی سے شادی کرنا، شادی میں ہر شخص آزاد ہے. لڑکیوں کے لیے ائمہ ثلاثہ ولی کی اجازت شرط کرتے ہیں. اس زمانے میں حنفیہ بھی اس پر فتوی دے رہا ہے. ورنہ امام صاحب کے ہاں تو عاقل بالغ کو جس طرح کھانے پینے کپڑا پہننے کی اجازت ہے، شادی کرنے کے بھی حق حاصل ہے. میت کے تدفین کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے حدیث شریف میں. فتح الباری جلد 11 ابن حجر نے لکھا ہے، حدیث نقل کی ہے کہ پیغمبر ایک صحابی کے ابو عبداللہ کے قبر میں تدفین کے بعد دعا مانگنے لگے. فرفع یدیہ وقال اللہم اغفر لہ ووسع لہ مدخلہ. تو مولانا مفتی رشید احمد نے احسن الفتاوی جلد 4 جدید میں کہا ہے، بزرگوں کی وجہ سے میں کہتا تھا یہ صحیح نہیں ہے، اب ایک کرم فرما کی اطلاع پر پتہ چلا کہ حدیث سے ثابت ہے، اس لیے سابقہ تحریرات جس میں میں نے منع کیا اس سے توبہ کرتا ہوں اور فتویٰ دوں گا اور عمل کروں گا کہ قبر پر تدفین کے بعد ہاتھ اٹھانا سنت طریقہ ہے. ایک شخص فقہ کا انکار کرے اور قیاس کو نہ مانے، بے وقوف ہے، جاہل ہے. کیا کوئی انسان اپنی اولاد کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے کسی شیعہ شادی کی وجہ سے آگ کے حوالے سے علیحدہ قبضی کر سکتا ہے؟ کسی لڑکی کے اوپر نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے کیا حقوق ہے؟ مسلمان بیوی اور مسلمان عورت اور خاون کتاب شائع ہوئی وہ دیکھ لو. حضرت قربانی کے ساتھ حصے میں شرابی، سودی یا حجام کو شامل کرنا کیسا ہے؟ بہرحال کسی کے پیچھے کوئی نہیں لگتا کہ تو شراب پیتا ہے یا ٹھنڈی بوتل پیتا ہے. اگر وہ معروف ہے تو پرہیز کیا جائے،
اور اگر اس طرح کوئی بات نہیں تو خواہ شک شبہ نہ پیدا کیا جائے، مسلمان ہونا کافی ہے۔ 4 رکعت والی نفلوں میں دوسری اتحیات کے بعد درود اور دعا پڑھنا چاہیے، جی ہاں، پہلے قاعدے میں، اور تیسری کے لیے اب کھڑے ہو کے سبحانک اللہم پڑھی جائے۔ میری والدہ محترمہ کو نیند نہیں آتی، پوری ہفتے گزر جاتے، پریشان رہتے، اللہ انہیں صحت شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ جتنے بیماران ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے، جس قدر پریشان حال ہے اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک میں اور پورے عالم میں، خاص کر کراچی میں خصوصی امن و امان قائم فرمائے۔ حق تعالیٰ یہ ایام جو حج کے بھی ہے اور قربانیوں کے بھی، مسلمانوں کو خوب عبادات طاعات جو حرمین جانے والے ہیں، ہمت صحت توفیق عطا فرمائے، راستے ہموار فرمائے، رکاوٹیں ختم فرمائے۔ جو یہی ہیں انہیں خوب عبادات طاعات اور قربانیوں کا ولولہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہم عاجز اور مسکینوں کی قربانیاں قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔